نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خاندانی زندگی اور خاندانی معاملات یہ موضوع بحث رہا ہے، اور آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے خاندانی معاملات کے اندر ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ہم قرآن مقدس کی اس آیت کا مصداق بن سکیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جس گھر کے اندر بیوی بچے اور خاندان خوشگوار زندگی بسر کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن یہاں پر ایک عظیم ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کی تربیت اس طرح کرو، ان کی اصلاح اس طرح کرو کہ صرف دنیاوی ضروریات ہی پورا کرنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ آخرت کے عذاب سے اور جہنم سے بھی وہ بچ سکیں۔ یہ بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی ایک جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص
نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر عفت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اس کو پاکدامنی نصیب ہوتی ہے۔ تو اسلام جس طرح کا معاشرہ تشکیل دیتا ہے اس کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کا بے نکاح رہنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ بچے بھی اور بچیاں بھی تعلیم کے نام پر، جاب کے نام پر 30 سال 35 سال تک جو ہے وہ شادیاں نہیں ہوتی، اور ہمارے مسائل کا ایک بہت بڑا ذریعہ بلکہ فساد کی جڑ، بے حیائی کا ذریعہ یہ چیز بھی ہے کہ جتنا تاخیر سے نکاح ہوتا ہے، اور اس کے سماجی حالات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے معیار زندگی کی دوڑ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کما لیں، یا جاب جب تک نہیں ملتی ہے اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بات کا وعدہ اور ذمہ لیا ہے کہ اگر آپ نکاح کے اندر، بندھن کے اندر بندھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے فقر کو دور کر دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، سورہ النور کے اندر فرمایا گیا کہ اگر آپ تنگ دست ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ بہت بڑا وعدہ ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا یہ سماجی مسئلہ بن چکا ہے ہمارے لیے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک ہدایت اس بارے میں یہ ارشاد فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا معیار کیا ہے، اور ہم نے آج دنیا پرستی کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر شادی بیاہ کے معیارات ہم نے کیا مقرر کر دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عام طور پر کسی عورت کے ساتھ نکاح 4 بنیادوں سے اور 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ 4 ایسی بڑی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر لوگ کسی سے نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ لمالها ولحسبها، کہ مال و دولت دیکھتے ہیں کہ کتنا مالدار آدمی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، تو اس بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں۔ ولحسبها، خاندانی شرافت کے کتنا اونچا نسب ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ولجمالها، اور بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی ولدینها، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دین کو بنیاد بنا کر کہ کتنا دیندار آدمی ہے، اچھے اخلاق والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی بنیاد پر وہ رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، دینداری کی بنیاد پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، آپ دین کو ترجیح دیں، مال و دولت کو ترجیح نہ دیں، حسب و نسب اور دینی خاندانی شرافت کو نہ دیکھیں۔ یعنی اگر یہ چیزیں دین کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک آدمی دیندار بھی ہے، خاندانی شرافت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، تو یہ اس سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن محض اس بنیاد پر کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے لیکن دین کے اندر وہ دین سے انتہائی دور ہے، بے دین انسان ہے، خاندانی شرافت تو ہے لیکن انتہائی بے دین قسم کا انسان ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انتخاب نہ کریں، فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دیں۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک فساد کی جڑ بن چکی ہے کہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا بیرون ملک کوئی لڑکا ہے تو وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اچھے منصب پر اگر ہے، اچھی جاب ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ اچھے جاب پر بھی ہے اور دیندار بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر وہ بے دین ہے اور بہت بڑے منصب پہ ہے، بیرون ملک اس کی بہت بڑی اچھی جاب ہے، تو اس کے بعد رشتوں کے اندر سب سے بڑا مسائل کا ذریعہ یہی چیز بنتی ہے آج کے دور کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ دن بدن طلاق اور علادگی کے معاملات بہت تیزی کے ساتھ، 2 مہینے نہیں گزرتے، 3 مہینے نہیں گزرتے، 6 مہینے نہیں گزرتے، علادگی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ 1-2 مہینے کے اندر صرف میرے پاس کم از کم کوئی 30 سے 35 مسائل ایسے طلاق کے، خلا کے، اس طرح کے آئے ہیں، اور اس کا تعلق عام متوسط گرانے کے ساتھ کم ہے، غریب گرانوں کے ساتھ کم ہے۔ وہ لوگ جو بہت مالدار گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان گرانوں کے اندر یہ مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ 2-3 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور گھروں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا پرستی کا یہ نتیجہ ہے کہ دین کے بجائے جس وقت دنیا کو ہی بنیاد بنا لیا جاتا ہے تو اس وقت اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر آپ دیندار کا انتخاب کریں گے، دیندار خاتون کا، دیندار مرد کا انتخاب کریں گے، لڑکی کے لیے دیندار لڑکے کا اور لڑکے کے لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کریں گے، تو وہ اپنے تقوی سے، وہ اپنے حسن اخلاق سے ظاہر ہے اپنے فرائض کو بھی ادا کرے گی، لڑکا بھی اپنے فرائض کو سمجھتا ہوگا، اگر دین کو سمجھتا ہوگا تو اپنے فرائض اور حقوق کو بھی سمجھے گا۔ اس کے لازمی نتائج یہ ہے کہ گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ لیکن اگر دونوں اللہ اور اس کے رسول سے بیزار ہیں، بے دین ہیں، تو آئے دن اس گھر کے اندر لڑائی اور فساد ہی ہوگا، اور نتیجہ اس کا علادگی ہوگی، طلاق ہوگی، خلا ہوگا۔ تو یہ مسائل، اس کا بہترین حال اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر جو دیا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ آپ دین کو ترجیح دیں ہر معاملے کے اندر۔ آپ کی پہلی انتخاب دین ہونا چاہیے کہ دین کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے کتنا بعمل لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس رشتے کا انتخاب کریں۔ دوسری ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ جب آپ کو کوئی شخص، ایسا شخص پیغام نکاح دے جس کے دین کو آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ آدمی اخلاقی لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اچھا آدمی ہے، فزوجوہ، تو رشتہ دینے کے اندر تاخیر نہ کرو، پھر انکار نہ کرو، تاخیر نہ کرو اس کے اندر۔ اِلَّمْ تَفْعَلُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، ورنہ زمین کے اندر فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد اس کے نتیجے کے اندر ہوگا، بے حیائی کا ایک سیلاب ہوگا۔ اگر لوگ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو کر صرف جاگیرداروں کو اور منصب ہی کو دیکھیں گے، عہدوں کو دیکھیں گے، تو اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فساد ہوگا، اور یہ فساد ہم آج اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے بڑی ایک خوبصورت بات ہمیں ایک اور ارشاد فرمائی ہے کہ یہ خاندان کا جو ادارہ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، کتنے پاکیزہ ماحول سے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو، یعنی کھلے عام کرو، خفیہ دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، خفیہ آپس میں تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اس سے بھی ایک فساد پیدا ہوتا ہے۔ کھلے عام، سب کے سامنے، یہ مقدس رشتہ ہے، سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ارشاد فرمائی
وجعلوہ فی المساجد، کہ مساجد کو مرکز بناؤ اس کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جتنی بھی اجتماعی سرگرمیاں ہیں ان کا مرکز، دینی مرکز جو ہے وہ مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مسجد کا یہ بڑا بنیادی کردار ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی نزاع ہوتا تھا تو اس کے فیصلے آپ مسجد کے اندر فرمایا کرتے تھے، کہیں کوئی جہادی مہم آپ نے بھیجنی ہوتی تھی تو مسجد سے اعلان ہوتا تھا اور رضاکار جو ہیں وہ مسجد کے اندر تیار ہوتے تھے، اور کہیں کوئی اہم ہدایات دینی ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم ہدایات دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی نکاح کی تقریب ہوتی تھی تو وہ بھی مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد باہر سے اگر کوئی وفد آتا تھا تو اس وفد کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے طور پر مسجد نبوی کے اندر رکھا۔ تو ایک مہمان خانہ بھی تھا، عدالت بھی تھی، اور اجتماعی جتنی بھی سرگرمیاں مسلمان معاشرے کی ہوتی تھیں ان کا مرکز اور محور جو ہے وہ مسجد نبوی تھی۔ آج بھی اگر مسجد کو یہ کردار دے دیا جائے، مسجد کے اندر دوبارہ مسلمانوں کا یہ دینی مرکز بن جائے تو اسلام کے احیاء کے اندر اس مسجد کا بڑا بنیادی کردار ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسجد اس کردار سے محروم ہو چکی، اور یہاں پر کوئی بات بھی اگر کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں اجتماعی معاملات کی بات نہ کی جائے، یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ فلاں معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظم و نسق اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ بھی مسجد ہی سے طے کیے ہیں۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر آپ نے معاہدات بھی بیٹھ کر اسی مسجد نبوی کے اندر کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا مرکز ہے جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ تو یہ اس مرکز کا یہی کردار ہونا چاہیے، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر آج بھی اگر مسجد کا یہ مقام اور مرتبہ پیدا ہو جائے، اور ہم صرف آپ نکاح ہی کو لے لیں کہ اگر آپ حال کے بجائے یہاں پہ کرتے ہیں تو بہت سے رسوم، فضول قسم کے رسوم و رواج سے، فضول قسم کے تقریبات سے اور بیہودہ چیزوں سے، مخلوط چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر ظاہر ایک پاکیزہ ماحول ہے، اس پاکیزہ ماحول کے اندر اس طرح کی کسی چیز کا امکان نہیں رہتا۔ تو یہ بڑا ایک اہم مرکز ہے اس لحاظ سے، اور خاندان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس حوالے سے آج یہ مختصر گفتگو کے بعد دوسرا آج کا اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، چونکہ 1 سال پورا ہونے کو ہے اور 7 اکتوبر کو گزشتہ سال طوفان الاقصی کے نام سے مجاہدین نے قابض یہود کے خلاف ایک اپنی مزاحمت کا اور جہاد کا آغاز کیا تھا، اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے جو تمام مسلمانوں کا ایک اجتماعی دینی فرض بنتا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے 50,000 کے قریب شہداء کی اب تک قربانیاں دے چکے ہیں، لاکھوں مہاجر ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی فتح اور نصرت سے اب تک نوازا ہے کہ 1 سال تک وہ دنیا بھر ایک طرف ہے اور ان کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت کا ہم معجزہ دیکھتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ تو یہ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی ہم فلسطین کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ یہود کے جو عزائم ہیں اور ان کی سازشیں مسجد اقصی کے بارے میں کتنی بڑی سازش ان کی ہے، اس کا اندازہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف 2 ہفتے قبل انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ایک ویڈیو اپنی
انتہا پسند ایک یہودی تنظیم ہے جس کا نام ہے جبل ہیکل، اس تنظیم کا نام ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہے جس کے اندر اپنے عزائم کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جلتا ہوا دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ اب وقت زیادہ دور نہیں ہے، اب ہی اور جلد ہی، یہ الفاظ کے ساتھ ہی کہ اب ہی اور جلد ہی مسجد اقصیٰ کو آپ جلتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی اس روئے زمین سے وہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے اپنا یہودی ہیکل جو ہے، اپنی عبادت گاہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ 2 ارب مسلمانوں کو بہت بڑا چیلنج ہے یہ آج کے دور کے اندر کہ کتنی بڑی سازش، 80-90 لاکھ کے قریب یہود ہیں اور ان کے مقابلے میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جن کے بارے میں جس حالت کے اندر اس وقت امت مسلمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، فتنوں کا ایک دور آئے گا کہ اذا بقیت فی حصالۃ فی الناس، کہ لوگوں کے اندر امت مسلمہ کی حالت جو ہے وہ سمندر کے جاگ کی طرح اور ردی کی طرح ہو جائے گی، اور اس کی حالت جو ہے وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہو جائے گی۔ حصالۃ فی الناس، کہ لوگوں کے اندر ان کی حالت یعنی اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے جس طرح کے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ ایک راکھ کا ڈھیر بنی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور 50,000 کے قریب مسلمان جو ہے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایمانی غیرت کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ آج بھی اگر اس خواب سے نہیں جاگتے تو ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف نہیں بولتے تو کل یہ ظلم ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے اور ہم بھی انہی مظالم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس امت پر خصوصی رحم فرمائے اور حکمرانوں کو بھی جاگنے کی اور اس امت کو بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم امت مسلمہ کا درد، احساس یہ بھی اگر نہ ہو، ہم اپنی دعاؤں کے اندر یاد نہ کر سکیں، کوئی مالی مدد نہ کر سکیں، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر ہماری پکڑ ہوگی، اور ہم وہاں پر چھوٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے سامنے ان کٹی ہوئی لاشوں کو جس طرح دیکھ رہے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ننگے وہاں پر بچوں کو، خواتین کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اتنا بھی ان کے لیے کوئی مدد نہ کر سکیں، تو دن رات اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھیں، ان کی مالی مدد کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے جو آدمی جس شکل کے اندر کوئی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی درد محسوس کرنے کی اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر سرخرو ہو سکیں، اور اس کے سامنے جو جواب دہی ہے اس کے سامنے ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔